Assalamu alaikum, my dear class 5. How are you all? I hope you all are doing well. So welcome to the new session of our lecture, and I am Miss Anzila Arshad. I am your English teacher, and today we are going to learn something regarding our novel. आप लोगों के पास जो novels हैं आपने उन्हें निकालना है. You just have to write date and day on that, and we just have to learn it. So my dear students, the name of our novel is Gulliver's Travel. It's chapter number 1, and what is the name of the writer who wrote this novel was Jonathan Swift. Okay, I just told you whenever you are going to learn any kind of poem, any kind of story, any kind of literary thing, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि चीज़ लिखी किसने है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉवल किसने लिखा है. जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है. ठीक है, और देयर इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ पिक्चर जिससे आपको पता चल जाएगा. आप ऐसे भी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं अपनी टेक्स्ट बुक में गुलिवर्स एंड लिलिपुट. तो ये जो स्टोरी है ये इसी नॉवल का पार्ट है. ठीक है, so you can understand this novel in a very good way. Okay, my dear students, so let's start from chapter number 1. The name of chapter number 1 is A Chef Doctor, a student of medicine. My father had 5 sons. I was the third. When I was 14, he sent me to Cambridge to study. I was there for 3 years. Then he did not have enough money to pay my teachers any longer, so I went to London. अब इसके अपने बारे में बता रहा है कि मेरे बाबा के 5 बेटे थे. ठीक है, और मैं जो था वो 3rd नंबर पे था. ठीक है, तो जब मैं 14 ईयर्स का था तो मैं कैम्ब्रिज गया था स्टडी के लिए. तो वहाँ पर उसने 3 ईयर्स स्पेंड किए थे. ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके फादर के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो दैट्स वाई उसके फादर ने उसके टीचर को पैसे कहा कि मैं आपको इतना पे नहीं कर सकता, तो वो वापस लंदन आ गया. ठीक है, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. ओके, गुलिवर क्या बनना चाहता था? डॉक्टर बनना चाहता था. इन लंदन आई स्टडीड मेडिसिन विद अ फेमस डॉक्टर, डॉक्टर जेम्स बेट्स. लंदन में उसने मेडिसिन मतलब उसने डॉक्टरी को स्टडी किया. किसके साथ? एक बहुत फेमस डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स बेट्स. ठीक है, वाइल आई वॉज स्टडिंग आई वर्कड फॉर हिम टू, सो माई फादर डिड नॉट हैव टू पे हिम एनी मनी. अब जब वो डॉक्टर बेट्स के पास पढ़ रहा था तो उसने कोई पैसा पे नहीं किया, क्योंकि वो उसके डॉक्टर बेट्स के लिए काम भी करता था. ठीक है, वो उनकी हेल्प भी करता था, उनके कामों में मदद करता था, तो इसलिए वो पे नहीं करता था. There was one other thing I wanted to do very much. I hoped to travel and visit foreign land someday. अब वो और क्या चाहता था कि वो ट्रैवलिंग करे. ठीक है, वो उससे ज़्यादातर वैसे वॉयज कहते हैं बेटा समुद्री सफ़र को, शिप के ज़रिए जो आप सफ़र करते हैं उसे कहते हैं वॉयज. ठीक है, तो उसके क्या शौक़ था कि वो ट्रैवलर बनना चाहता था, वो ट्रैवलिंग करना चाहता था, फॉरेन कंट्रीज़ जाना चाहता था. I love reading. उसे पढ़ने का भी बहुत शौक़ था. Of course, I like to read about being a doctor. उसे पढ़ने का शौक़ था किस लिए? ताकि वो एक डॉक्टर बन सके, अच्छा डॉक्टर बन सके. But I also read about science, mathematics and engineering. वो डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ कौन कौन सी स्टडीज़ करता था? साइंस पढ़ता था, मैथमेटिक्स पढ़ता था, इंजीनियरिंग पढ़ता था. Which means knowing how to build machines. जो उसको ये बताती थी कि मशीन जो हैं वो कैसे बनती हैं. Best of all, सबसे बेहतरीन काम ये था that I like reading about foreign countries. कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था कि मैं फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ूँ. फॉरेन कंट्रीज़ क्या होती है बेटा? जैसे आप पाकिस्तान में हैं तो लंदन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं. ठीक है, आपकी कंट्रीज़ के अलावा जितनी कंट्रीज़ हैं दे आर द फॉरेनर्स फॉर यू. एंड the way people lived in other lands. और वो जानना चाहता था कि बाहर की कंट्री में जो लोग होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं. ठीक है, ओके. When I had enough money, I bought books. जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाते थे तो मैं किताबें ख़रीद लेता था. But Dr. Bates did not pay me much, so I could not buy many. लेकिन डॉक्टर बेट्स डेफिनेटली मुझे इतना ज़्यादा पे नहीं करते थे, इतने पैसे नहीं देते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा किताबें नहीं ख़रीद सकता था. After 4 years, I went home to see my family. 4 years के बाद वो अपनी फैमिली से मिलने जाता है. I had a pleasant surprise. My father and my uncle gave me 40 pounds. ठीक है, उसके बाबा और उसके अंकल उसे कितने पैसे देते हैं? 40 pounds देते हैं. Also they promised to send me 30 pounds each year while I learned more about medicine. और उससे वो ये वादा करते हैं कि हम तुम्हें हर साल 30 pounds भेजा करेंगे अगर तुम मेडिसिन को
اچھے طریقے سے یاد کر لو گے. That doesn't seem to be much money these days, but in those days it was a lot. اس کے حساب سے اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے, لیکن ان دنوں جس دور میں یہ رہ رہا تھا اس کے حساب سے بہت زیادہ تھے. So at last I had enough money to do what I wanted. So آخر کار اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تاکہ وہ کر سکے جو کرنا چاہتا ہے. اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ ٹریولنگ کرنا چاہتا تھا. I left Dr. Bates and went to study at Leiden in Holland for 2 years. اب اس نے ڈاکٹر بیٹس کی جو کام کرتا تھا, وہاں پہ لرننگ کرتا تھا, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور وہ کہاں چلا گیا؟ ہالینڈ چلا گیا. کتنے سالوں کے لیے؟ 2 years کے لیے. I still wanted to travel, so I learned many things which could use on long sea journeys or voyages as they are called. اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ ابھی بھی ٹریولنگ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سمندری سفر کے بارے میں جان سکے, ٹھیک ہے, جس کو وائز بھی کہتے ہیں. Okay, now come to page number 2. My first voyages. اب وہ اپنے پہلے سمندری سفر کے بارے میں بتانے لگا جو اس نے اپنی لائف میں کیے تھے, ٹھیک ہے. After I finished studying at Leiden, I became a ship doctor. جب وہ اپنے میڈیسن جب اس نے ڈاکٹر بیٹس کو چھوڑا تو وہ کہاں چلا گیا تھا؟ ہالینڈ 2 years کے لیے. تو وہاں جا کے اس نے کیا اپنی اسٹڈیز کو فنش کیا اور وہ کیا بن گیا؟ شپ ڈاکٹر. کیا بن گیا؟ شپ ڈاکٹر. اینڈ ڈاکٹر بیٹس, مائی اولڈ ٹیچر, ایڈوائزڈ می ٹو ٹیک دس جاب. اور ڈاکٹر بیٹس نے اس کو ایڈوائز کی تھی کہ یہ والی جاب جو ہے تم نے لینی ہے. He said it would be very good for me. اس نے کہا یہ تو میرے لیے بہت بہتر ہے. For 3.5 years. 3.5 مطلب 3.5 سال تک I sailed in a ship called the Swallow. اس نے 3.5 سال تک شپ چلائی, اس کو سیل کیا. اس شپ کا نیم کیا تھا؟ Swallow. ٹھیک ہے, شپ کا کیا نیم تھا؟ Swallow. I went on voyages from England to Turkey. اب وہ سمندری سفر کرتا تھا. کہاں سے کہاں جاتا تھا؟ انگلینڈ سے ٹرکی جاتا تھا اور باقی بہت ساری جگہوں پہ جاتا تھا. Then I decided to remain on land. پھر اس نے سوچا کہ مجھے اب زمینوں پہ ہی رہنا چاہیے. In London for a while. کچھ دیر کے لیے لندن کی زمینوں پہ ہی مجھے رہنا چاہیے. ڈاکٹر بیٹس thought this was a good idea. ڈاکٹر بیٹس نے بھی سوچا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے. He helped me too. انہوں نے بھی میری بہت مدد کی. کس نے مدد کی؟ ڈاکٹر جیمز بیٹس. He sent many people who were ill to me and I was often very busy. اب ڈاکٹر بیٹ کیا کرتے تھے کیونکہ جو یولیور تھا وہ ڈاکٹر بھی تھا, تو ڈاکٹر بیٹ جو تھے اس کی مدد کرتے تھے کہ اس کو ill پیشنٹس کو نا گلیور کے پاس بھیجتے تھے. I rented a house. اس نے ایک گھر لے لیا رینٹ کے اوپر. And later I married a young woman called Mary Burton. اور اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی؟ میری برٹن سے شادی کر لی. Her father gave us 400 pounds as a wedding present. اب جب انہوں نے شادی کر لی تو انہیں تحفے میں کیا ملا؟ 400 pounds. This I thought was very useful present. اسے یہ لگا تھا کہ یہ جو والا جو گفٹ ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور بہت زیادہ یوزفل ہے. After 2 years, my old friend and helper, Dr. Bates, died. 2 years کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جو اولڈ فرینڈ تھا اور جو ہیلپر تھا, کون تھا ہیلپر اور فرینڈ؟ ڈاکٹر جیمز بیٹس, ان کی ڈیتھ ہو گئی. After that, I did not have so much work to do. اس لیے میرے پاس کچھ زیادہ کام باقی نہ رہا. My wife and friends advised me to travel again. میری بیوی نے اور میرے فرینڈز نے, باقی فرینڈز نے مجھے یہ نصیحت کی کہ مجھے دوبارہ سے ٹریول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. So now come to part number 2. I learned many new things. I sailed several times to Indonesia, which is very long distance from England. وہ بہت دفعہ انڈونیشیا گیا تھا اور بہت زیادہ ڈسٹینس پہ اس نے سفر کیے تھے انگلینڈ سے. These voyages lasted for 6 years and I earned a good amount of money. اور اس نے بہت زیادہ سفر کر کے بہت پیسہ کما لیا تھا. On these journeys, I had plenty of time to read many interesting books. اب اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ اتنے پیسے بھی تھے کہ وہ بہت ساری انٹرسٹنگ بکس پڑھ سکتا تھا. Some of them were new, while others had been written a long time before. کچھ کتابیں جو تھیں وہ بہت نیو تھیں اور کچھ جو تھیں وہ بہت پہلے لکھی جا چکی تھیں. When we stopped in a foreign land, I watched the people there very carefully. I noticed the special way they dressed and special things they ate. I found out about their lives at home and at work.
I found about any special laws they had and about the way their king or governors ruled them. In other words, I studied their customs. I also tried to learn their languages. My memory is good, so I learned new languages easily. تو بچہ جی یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو گلیور تھا وہ بہت ساری کنٹریز کو اور ان کے پیپل کو اسٹڈی کرنا چاہتا تھا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں. تو جب وہ اپنے ٹریولنگ پہ نکلا, اپنے وائیج کے اوپر نکلا, تو اس نے بہت ساری کنٹریز میں جا کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا, ان کی ڈریسنگ دیکھی, انہوں نے ان کے رولنگ کے طریقے دیکھے کہ حکومت کیسے ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس نے وہاں کے ان کے رولز, ریگولیشن, ٹریڈیشن, کسٹمز, کلچر, ان سب کو اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے, اس کی میموری بہت زیادہ اچھی تھی تو انہوں نے اس کی لینگویج بھی یاد کر لی. ٹھیک ہے, اور اس نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اوکے جی, سو موونگ اہیڈ, پیج نمبر 3. آفٹر 6 years, 6 سال گزر گئے. ونس اگین آئی بیکیم ٹائرڈ آف دا سی. ایک دفعہ پھر میں سمندری سفر کر کے بہت تھک گیا. آئی پلان ٹو اسٹے ایٹ ہوم ود مائی وائف اینڈ فیملی. تو میں نے کیا پلان کیا کہ میں اپنی فیملی اور اپنی وائف کے ساتھ اسٹے کروں گا, تھوڑا آرام کروں گا. وی موو ٹو اے ڈفرنٹ پارٹ آف لنڈن. ہم لندن کے بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے. نیئر دا ریور تھیمس. نیئر دا ریور تھیمس, کون سے ریور کے پاس؟ ریور تھیمس کے پاس. دیر از اے گریٹ ہاربر دیئر which is always full of ships from every country in the world. اب وہ کہاں گیا اپنی فیملی اور اپنی اس کے ساتھ, اپنی فیملی اور اپنی وائف کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ ریور تھیمس کے قریب گیا تھا جو کہ لندن میں تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر بہت سارے ہاربرس تھے. ہاربرز ہوتے ہیں بیٹا جو آپ کی شپس کے قریب ایریاز ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ہاربر. ٹھیک ہے, آپ اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندرگاہ. ٹھیک ہے, بندرگاہ سے موسٹ آف دیم پٹ تھنگس آن ٹو دا شپ اینڈ ٹک تھنگس فرام شپس وین دے آر ارائیو. تو وہاں پر نا کام اتارنے والا اپنے سامان اتارتے بھی تھے, سامان رکھتے بھی تھے شپ کے اوپر سے. تو اٹ ول بیکم ویری ایزی فار دیم ٹو فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی؟ آئی نیڈ اے ڈاکٹر. نو, most of them put things on it. Okay. I thought that many seamen and harbor workers should need a doctor. تو اس نے سوچا کہ وہاں پہ جتنے سی مین ہیں یا جتنے ہاربر کے ورکرز ہیں جو کام کرتے ہیں بندرگاہ کے اوپر, ان کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. بٹ مائی لک واز ناٹ ویری گڈ. لیکن اس کی قسمت اتنی اچھی نہ رہی. کیوں, کیا ہو گیا؟ I worked hard for over 3 years. وہاں بھی اس نے 3 years کام کیا. But I only earned a little money. لیکن وہ بہت کم پیسے کما سکا. It was not enough for my family. یہ میری فیملی کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے. So I took a good job on another ship. So اس نے دوسری شپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور اچھے پیسے کمانا شروع کر دیا. اس شپ کا کیا نام تھا؟ اینٹیلوپ. پہلی شپ کا کیا نام تھا؟ سوالو. دوسری شپ کا نام کیا ہے؟ اینٹیلوپ. This ship was going to the South Sea Islands in the Pacific Ocean. یہ شپ کہاں جا رہی تھی؟ پیسفک اوشن کے اندر. آپ لوگوں کو اوشن